ظاہر سی بات ہے کہ جس میں رضا پروردگار ہو، اب جو بھی کام کر رہا ہے تو خوشنودی پروردگار کے لیے کر رہا ہے تو وہ عبادت، ورنہ اگر جو ہے لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے تو لوگ تو تعریف کر لیں گے، واٹس ایپ وغیرہ پہ آ جائے گا، اخبار وغیرہ پہ سب آ جائے گا، لیکن یہاں تو اجر مل جائے گا، واہ واہ کر دیں گے، لیکن جو ہے وہاں پہ اس کا اجر کچھ نہیں ملے گا۔ یہی مل گیا نا، واہ واہ کر دیے اسی لیے کیا تھا، ہو گیا تو ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ کیا تو پھر وہ پروردگار کے نزدیک عمل قابل قبول ہے۔ تو دیکھیں عبادت جو ہے، ایک تو عبادت ہے اور ایک جو ہے بلا ہے۔ تو عبادت جو ہے یہ انسان تو اپنے حساب سے کر سکتا ہے، جہاں ایک تسبیح پڑھنے کو 4 پڑھ لے، جہاں تلاوت نہیں کرنے کو مثلا 2-4 سورت تلاوت کر لے، آدھا گھنٹہ تلاوت کرنے کے بجائے 1 گھنٹہ تلاوت کر لے، ہو سکتا ہے نماز شب نہ پڑھے تو نماز شب پڑھ لے اور بھی نوافل وغیرہ پڑھ لے، یہ تو اس کے اختیار میں ہے، عبادت کر لیا، زیادہ کر لیا، کم کر لیا، لیکن بلا جو ہے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، بلا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے، اور جب بلا اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ امتحان ہے، یعنی بلا جو آ رہا ہے تو یہ امتحان ہے اور آزمائش ہے۔ پروردگار جو ہے بندوں کا امتحان لیتا ہے اور اسی حساب سے جو ہے بلا اس پہ نازل ہوتی ہے کہ جتنا جو ہے وہ امتحان دے سکے۔ پروردگار کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے، کسی کو دولت لے کر آزماتا ہے، کسی میں مصلحت یہ ہے کہ اسے جو ہے دولت دے دیا جائے، نہیں یہ کفر اختیار کر لے گا۔ کبھی کبھی پروردگار جو ہے دولت لے لیتا ہے، نہیں اس کے پاس دولت رہے گا تو یہ زمانے کا فرعون بن جائے گا۔ پڑھیے صلوات۔ تو پروردگار جو ہے دولت لے کر، کبھی دولت دے کر، تو بلا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور پروردگار آپ دیکھیں کہ جو انبیاء علیہ السلام تھے، پروردگار نے جو ہے ان کا بھی امتحان لیا، یا جو انبیاء علیہ السلام سے جو ترک اولا ہو گیا، گناہ نہیں کہہ سکتے، گناہ کہیں گے تو پھر جو ہے عدالت ہی ختم ہو جائے گی، تو گناہ نہیں، ترک اولا جو ہوگی۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کا جو پروردگار نے امتحان لیا، جو بلا نازل ہوئی، یا جناب یوسف علیہ السلام کا دیکھ لیجئے کہ جناب یوسف علیہ السلام جو ہے اب تمام چیزیں آپ دیکھ لیں، کنویں میں جانا، پھر جو ہے بادشاہ بننا، یہ تمام جو امتحانات تھے، لیکن کامیاب ہوئے تو صرف جو ہے جناب یوسف علیہ السلام نہیں بلکہ ان کی امت بھی کامیاب ہو گئی۔ یعنی جیسا امتحان ہو تو اس حساب سے امت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ سنیے بہت دقیق بات ہے، یعنی ان کی امت کامیاب ہو گئی۔ تو سب سے سخت امتحان جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا، لہٰذا جو ہے نا پوری امت کی اسی لیے ہے نا کہ جو ہے نجات کا بہت تیز سفینہ نجات جو ہے، یہ معصومین نے فرمایا کہ امام حسین کا جو ہے بہت تیز ہے سفینہ۔ یا آپ دیکھ لیں کہ جناب یونس علیہ السلام کہ جو شکم ماہی میں چلے گئے، پورا تفصیل سے ذہن میں ہے نا کہ اس کے ان کے بارے میں یہ ملتا ہے۔ دیکھیں ایک تو ظاہری ہے اور ایک باطنی۔ تو ظاہری تو یہ ہے کہ امت سے ناراض ہو گئے تھے، جناب یونس علیہ السلام امت سے ناراض ہو گئے تھے نا، بہت تبلیغ کی نا، 30 سال تک تبلیغ کیا اور صرف 2 ہی ایمان لے کر آئے، تنخواہ وہ ایک عالم تھا اور ایک عابد تھا، بہت تبلیغ کیا لیکن ایمان ہی نہیں لائے۔ تو جو عابد تھا، تفصیل میں نہیں جا رہے، بیان کر چکے ہیں نا، پھر کہیں گے آپ پرانا شروع کر دیا ہے نا، تو وہ بہرحال کہا کہ بد دعا کر دی، جو عابد تھا بہت ہو چکا، آپ نہیں لائیں گے، عالم تو کہا نہیں آپ جو ہے وہ ہے آپ کریں گے تو اللہ قبول کر لے گا۔ بہرحال امت سے ناراض ہو گئے، اب کہاں گئے؟ جب دریا کنارے گئے اور جو ہے وہ ماہی میں چلے گئے، تب تفسیر میں جو ہے ملتا ہے، تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ اس لیے کہ وہ امت سے ناراض ہو گئے تھے۔ یہ جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام،
جو فرماتے ہیں یہ جو ہے نا یہ ظاہری ہے، یہ جو تفسیر ہے یہ ظاہری ہے، اور ایک جو ہے وہ باطنی ہے نا، باطنی تفسیر۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا نا، چوتھے امام نے فرمایا کہ دیگر جو ہے اصحاب بھی تھے امام کے چاہنے والے اور سب چاہنے والے تھے، تو لوگوں نے سوال کیا جناب یونس کے سلسلے سے۔ جب سوال کیا تو چوتھے امام جو ہے دیگر اصحاب کو لے کر دریا کنارے گئے، اور جانے کے بعد جیسے ہی امام نے آواز دی تو اب جو ہے وہ مچھلی نکل کر آئی جس کے شکم میں تجویز نہیں کر رہے ہیں، دلیل تو دینے کی ضرورت نہیں، یہ سب معلوم ہے نا، اشارہ کر دیتے تھے۔ آسمین درخت چلا آتا تھا، پھل آمادہ ہو جاتا تھا، 2 حصے میں تقسیم ہو جاتا تھا، پتھر جو ہے کلمہ پڑھنے لگتا تھا۔ بہرحال جیسے ہی کہا تو وہ مچھلی جو ہے نکلی دریا سے، اور اس کے بعد جو ہے جب امام نے سوال کیا تو اس مچھلی نے جواب دیا کہ جناب یونس علیہ السلام جو ہے وہ مولا علی کی ولایت کے سلسلے سے متزلزل تھے۔ ایسا نہیں کہ شک تھا نا، شک نہیں تھا یعنی تھوڑا جو ہے متزلزل تھے، تو کہا کہ اس وقت تک جو ہے وہ شکم ماہی میں تھے، مچھلی کے شکم میں تھے، کہ جو باطنی کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار جو ہے وہ امتحان لیتا ہے، لیکن جو ہے اگر انسان پروردگار پہ توکل کرے اور اس کے اندر جو ہے صبر کا مادہ پایا جا رہا ہو، صبر کا مادہ، تو پھر وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام عبد الملک بن مروان یہ جو ہے امام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے امام سے کہا کہ دیکھیے ہم نے آپ کے بابا کو شہید نہیں کیا، یزید نے جو ہے وہ شہید کیا ہے، لہذا آپ کوئی ضرورت ہو آپ ہم سے سوال کیجئے۔ امام نے کہا کہ بہرحال وہ تو جہنم میں جائے گا، تم بھی جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں کوئی سوال ہو تو آپ جو ہے ہم سے سوال کیجئے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے امام نے جو ہے چند کنکریاں اٹھا کر اپنے دامن میں رکھا، اور جب دامن میں رکھا تو اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ کنکریاں جو ہے ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو گئے، وہ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے ہاتھ کو بلند کیا، کہا پروردگاری سے لے لے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دیکھا جو ہے وہ کنکری میں تبدیل ہو گیا۔ اب جو ہے وہ تعجب کرنے لگا، دیکھ رہا تھا، سنیے گا، تعجب کرنے لگا تھا۔ اب لوگوں نے سوال کیا کہ مولا یہ جو ہے ہیرے جواہرات ہو گئے تھے، پھر آپ نے جو ہے اسے تبدیل کر دیا۔ امام نے کہا کہ جس کے پاس خدا ہو پھر اسے اس کی کیا، پڑھیے صلوات محمد کہا جس کے پاس خدا ہو تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے، ہیرے اور جواہرات کی کیا ضرورت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے پروردگار جو ہے نا وہ کس طریقے سے امتحان لیتا ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں چند افراد تھے، اور پروردگار نے امتحان کے لیے جناب جبریل کو انسان کی شکل میں بھیجا، تو اس میں سے جو ہے ایک مبروز تھا، سفید داغ حریص، ایک جو ہے اندھا تھا، اور ایک جو تھا اس کے سر پہ بال نہیں تھے، اور یہ تینوں جو ہے اپنا پریشان حال تھے۔ بنی اسرائیل کے زمانے کا یہ واقعہ، اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی آخری کر دیں، گھبرائیے نہیں، ہے نا، کہ اب بیان کرتے ہیں کہ جناب جبریل آئے انسانی شکل میں، تو اس کے پاس آئے کہ جو مبروز تھا جس کے جسم پہ سفید داغ تھا، تو جناب جبریل انسانی شکل میں آئے، بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں جو ہے اس وقت کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ کہا ظاہر سی بات ہے کہ جسم میں پورا داغ ہے، مریض ہیں، کوئی قریب نہیں آ رہا ہے، ہر شخص جو ہے ہم سے نفرت کرتا ہے، لہٰذا جو ہم یہی پسند کریں گے کہ ہم صحت مند ہو جائیں، یہ مرض دور ہو جائے، سب سے زیادہ تو ہے اس وقت یہی ہمیں پسند ہے۔
تو جناب جبریل نے ہاتھ پھیرا، اب صحت مند ہو گیا۔ جناب جبریل نے کہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو اگر تو بتاؤ، کوئی چیز پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر اونٹ ہو، مل جائے ایک اونٹ تو بہت بہتر ہے، تاکہ اپنا کاروبار روزگار ہو۔ جناب جبریل نے ایک اونٹ اسے دے دیا۔ اب جو ہے کیا کیا کہ اب ترقی کرنے لگا، ایک اونٹ سے جو ہے کئی اونٹ ہو گئے، اب کئی اونٹ ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے جناب جبریل اس کے پاس آئے کہ جس کے سر پہ بال نہیں تھا، آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ کہا ایک دم سر پہ بال ہی نہیں ہے نا، سب سے بہتر یہ اور خوبصورت ہو جائیں گے، سر پہ بال آ جائے ہے نا، خوبصورت ہو جائیں گے۔ ہاتھ پھیر دیا جناب جبریل نے، سر پہ بال آ گیا۔ پھر پوچھا کوئی چیز، کوئی اگر پسند ہو، کچھ چاہیے تو بتاؤ، تو کہا ایک گائے مل جائے تو بہتر ہوگا، تاکہ غریب ہیں، پریشان حال ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک گائے مل جائے جس سے کاروبار روزگار جو ہے نا چلے گا۔ تو ایک گائے دے دیا کہ لے لو۔ اب جو ہے گائے سے ترقی کیا ہے نا، کئی گائے اس کے پاس ہو گئے۔ اب اس کے بعد جناب جبریل جو ہے کس کے پاس آئے؟ اندھے کے پاس، بھول جاتے ہیں آپ ہے نا، اندھے کے پاس، نابینا تھا ہے نا، اندھے کے پاس آئے اور آنے کے بعد جو ہے اس سے سوال کیا کہ تمہیں جو ہے اس وقت کیا چاہیے، کیا چیز پسند ہے؟ کہا کہ کیا اس وقت آنکھ نہیں ہے، ہم کسی کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، لہٰذا جو ہے اگر آنکھ مل جائے، بینائی آ جائے، بس یہی چاہیے۔ تو جناب جبریل نے جو ہے ہاتھ پھیرا تو آنکھ، روشنی آ گئی آنکھ میں۔ اب اس کے بعد جو ہے سوال کیا، جناب جبریل نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کوئی چیز چاہیے، پسند ہے؟ کہا کہ ایک بکری مل جائے۔ تو جناب جبریل نے ایک بکری دے دیا۔ اب جو ہے اس بکری کے ذریعے کئی بکریاں ہو گئی، کئی بکریاں ہو گئی، وقت گزرا، کچھ دن گزر گیا۔ تو اب جناب جبریل جو ہے آئے، وہ جو مبروز تھا جس سفید داغ تھا اس کے پاس، اسی شکل میں، کہا دیکھو ہم مریض ہیں اور پریشان حال ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم مسافر ہیں، تم بھی تو پہلے اسی مرض میں مبتلا تھے۔ کہا ہاں۔ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اونٹ ہمیں دے دو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہے سب ترکے میں ملا ہے، بہت محنت سے جو ہے نا اتنے اونٹ ہوئے ہیں، ایک اونٹ بھی نہیں دے سکتے ہے نا، محنت مزدوری کیجئے۔ تب جو ہے جناب جبریل نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے بھول گئے اور پھر جو ہے سابقہ حالت میں واپس آ جاؤ گے۔ پھر جو ہے غریب ہو گیا اور اسی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پھر جس کے سر پہ بال نہیں تھا اس کے پاس گئے، کہا کہ دیکھو ہمارے سر پہ بال نہیں، بہت پریشان حال ہے، غریب ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ایک گائے دے دو۔ کہا یہ ہو نہیں سکتا، وہی پہلے جو جواب دیا تھا اس نے بھی وہی جواب دے دیا۔ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر جو ہے کہا ٹھیک ہے، تم بھی اسی چیز میں مبتلا تھے، اور آخرکار وہ بھی ہے نا جو پیچھے تھا وہاں پلٹ گیا۔ جو نابینا تھا اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے کہا کہ دیکھو ہم نابینا ہیں، ہم پریشان حال ہیں، آپ بھی نابینا تھے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بکری دے دیجئے۔ تو اس نابینے نے کہا ایک بکری نہیں، جتنی بکری چاہیے لے جائیے آپ، ہم بھی جو ہے اسی میں مبتلا تھے، جتنی بکری چاہیے لے جائیے۔ تو جناب جبریل نے کہا کہ پروردگار نے امتحان لیا تھا اور وہ دونوں امتحان میں فیل ہو گئے اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پڑھیے صلوات۔ تو تم جو ہے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ پروردگار وہ جو ہے امتحان لیتا ہے، کبھی جو ہے دولت دے کر امتحان لیتا ہے اور کبھی جو ہے دولت لے کر امتحان لیتا ہے، کبھی جو ہے صحت دے کر امتحان لیتا ہے، کبھی جو ہے نا بیماری میں ڈال کر امتحان لیتا ہے نا، آزمائش ہوتی ہے۔ اگر جو ہے بیمار ہے تو یہ آزمائش ہے، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ یہ جو ہے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اگر جو ہے آزمائش نہیں ہے تو پھر اس کے گناہوں کا کفارہ ہے نا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام، ایک جلدی سے اور سنا دے، وعدہ تو یہی تھا نا، یہی ختم کریں گے، تب یہاں تک پڑھیں گے، وعدہ تھا ختم، پڑھیے صلوات۔ بس آخری بات، آخری بات کی اب آپ دیکھیں کہ جو لیکن جس کے دل میں اہل بیت، کئی حدیث یاد آ رہی ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا جوانی میں اسی طریقے سے
عبادت کر رہا ہے، نماز شب پڑھ رہا ہے، دیگر جو ہے عبادت کو انجام دے رہا ہے رات میں، اور دیگر مثلا جو ہے مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جماعت سے پڑھ رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن اب جو ہے اگر مریض ہو گیا، اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو ہے جا سکے، یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ پڑھ سکے، تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار جو ہے اسے وہی ثواب دے گا کہ جو صحت مندی کے عالم میں انجام دے رہا تھا، اب بیمار ہو گیا. یعنی صحت مند تھا، وہ جو ہے نماز شب پڑھتا تھا، صحت مند تھا، وہ مسجد میں آتا تھا، اب بیمار ہو گیا، اب جو ہے نہیں آ سکتا، تو اب پروردگار جو ہے اسے وہی ثواب دے گا. روایت میں یہ ہے کہ پروردگار اسے وہی ثواب دے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہو، تو خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو ہے خود اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ دعا کرتا ہے تو ہم جو ہے آمین کہتے ہیں. ہم اس کے لیے آمین کہتے ہیں. کہ امام کے چاہنے والے تھے، ان کا عاصم نام تھا، امام کے چاہنے بخار ہو گیا، بیمار ہو گئے تھے، بخار ہو گیا تھا. ایک دن انہوں نے ارادہ کی، نیت کی کہ ہم جو ہے غسل کریں گے، ٹھنڈا پانی وغیرہ جس میں ڈالیں گے، تھوڑا حرارت کم ہو جائے گی تو ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور غسل کرنے کے بعد بخار تھا انہیں، تب بخار، تو آئے اور آنے کے بعد امام کے پیچھے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جانے لگے امام، وہ بھی ساتھ میں. تو امام نے سوال کیا ان سے کہ خیریت تو ہے؟ تو کہا ہاں مولا، ہمیں بخار ہو گیا تھا، ہم نے جو ہے ارادہ کیا غسل کریں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. تو امام نے کہا کہ دیکھو، جو بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آمین کہتے ہیں، اور اگر وہ دعا نہیں کرتا تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے خاندان والوں کے لیے کہا ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے کہا ہو. تو پھر ہم نے سوال کیا کہ مولا، آیا سب کے لیے آپ دعا کرتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو، جو بھی ہمارا چاہنے والا ہو، چاہے مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو، جہاں کہیں بھی بیمار ہوتا ہے، وہ دعا کرتا ہے صحت کے لیے تو ہم آمین کہتے ہیں. اگر وہ دعا نہیں کرتا ہے تو ہم خود اس کے لیے دعا کرتے ہیں. پڑھیے صلوات. تو عزیزان محترم، اہل بیت معصومین علیہم السلام کی کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی کہ نہ اس سے پہلے کسی نے قربانی دی، نہ اس کے بعد کوئی قربانی دے سکتا ہے. جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف چلا، تو روایت میں مقتل میں یہ ہے کہ سید سجاد وہ رکوع کی حالت میں چل رہے تھے. جب مدینے میں لوگوں نے سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ اگر سر بلند کرتے تو بابا کا سر نوک نیزہ پہ تھا، اگر ادھر ادھر سر بلند کرتے تو میری بہنیں اور پھوپھیاں بے مکنا و چادر تھے، اگر ہم بلند ہو جاتے تو جناب سکینہ کے گلے میں رسی کا پھندا تھا. ہاں عزیزان محترم، جب مدینے میں سوال کیا تو سید سجاد نے جواب دیا، اور ایک شخص نے ایک اور سوال کیا، بس آخری فقرہ سوال کیا کہ مولا، ہم جو ہے کربلا میں نہیں تھے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ ایک سر تھا، اسے نیزے پہ بلند کیا جاتا تھا، لیکن وہ سر نیزے پہ نہیں رکتا تھا، وہ جو ہے زمین پہ گر جاتا تھا. مولا یہ بتائیے وہ سر کس کا تھا؟ امام نے کہا تو نے میرے جگر کو چاک کر دیا، میرے غیرت دار چچا عباس کا سر تھا. کہا کہ جب سر نوک نیزہ پہ بلند ہوتا تھا تو بہنیں، پھوپھیاں،
مستورات بے مکنا و چادر تھی۔ آخر کار جب نیزے پہ بلند نہیں ہوا تو شمر ملعون نے کہا کہ اس سر کو اونٹ کے گلے پہ باندھ دیا جائے۔ امام نے کہا کہ جب یہ اونٹ چلتا تھا تو چچا عباس کا سر زمین سے ٹکراتا تھا۔ بس آخری فقرہ علامہ بحر العلوم کے زمانے کا کہ جب تہخانہ حضرت عباس کا جو قبر جو تہخانے میں ہے، جب مرمت کے لیے ایک عالم ایک مقدس کو بھیجا گیا، بس آخری فقرہ کہ جب تہخانے میں گیا تو چیختا ہوا چلاتا ہوا سرداب سے تہخانے سے نکلا، عمامے کو پھینک دیا، رونے لگا، غش آ گیا ہے نا۔ لوگ پریشان تھے۔ جب غش یا فاقہ ہوا تو لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہم نے تو یہی سنا تھا کہ جب حضرت عباس گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو قدم جو ہے زمین پہ خط کھینچتے تھے، لیکن میں نے کیا دیکھا، اتنی چھوٹی قبر جیسے معلوم ہوتا ہے کسی بچے کی قبر ہے۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔